تھا، اور بہت سے لوگ بصرہ میں اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ بصرہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت اس فقیر نے حاصل کی ہے۔ بصرہ کے قبرستان میں آپ کا الگ سے قبہ بنا ہوا تھا، مزار بنا ہوا تھا، جہاں پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ او بسر دجال یا چشم لعین، گفتگو ایک نئے زاویے میں داخل ہو رہی ہے۔ او بسر دجال یا چشم لعین، اے خدا فریاد رس نعم المعین، کہ اب یہاں بات آ رہی ہے حضرت مولانا ایک نیا زاویہ دکھا رہے ہیں کہ یک چشم دنیا میں اختلافات، ابلیس کی چالیں، نفس امارہ کے دھوکے کے نتیجے میں جو بہکنے کا امکان ہے، تو مولانا یہاں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جب مولانا دعا کر رہے ہیں تو ہم پر تو واجب ہے کہ ہم بھی دعا کریں مولانا کے ساتھ۔ فرماتے ہیں او بسر دجال یا چشم دجال، جو ایک آنکھ والا دجال، جو نیگیٹیوٹی کی بہت بڑی علامت، قرب قیامت میں اس کا ظہور ہو چکا۔ قرب قیامت میں دجال کی ظہور کی جو بات ہوتی ہے، وہ دجال کا ظہور ہو چکا، صرف اظہار کی کیفیت ہوتی ہوئی ہے۔ او بسر دجال یک چشم لعین، خدا فریاد رس نعم المعین، اے اللہ جو حفاظت کرتا ہے ہماری فریاد کو سن کر، نفس اور کی شیطان اور دجال کی چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ غالباً 2022 کی دعا یہی ہے ہماری اور آپ کی، اے اللہ نفس، شیطان اور دجال کے فتنے سے ہماری کیا فرما، کیونکہ کنکلوژن یہ ہے اس کا جو اصل پیغام سامنے آ گیا کہ کیسی کیسی چالیں ہیں جو ہیں، تفرقہ کیسا کیسا نفس پھیلا رہا ہے، اور سازشی ناصر کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، تو ان تمام کو مولانا سناتے ہیں، اور سنانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اب جو آ گیا ہے کہ دجال کے مکر سے پناہ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو نفس اور شیطان اور دجال کے مکر سے تمہاری حفاظت کر سکے۔ او بسر دجال یک چشم لعین، اے خدا فریاد رس نعم المعین، کہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ لاکھوں جالوں کے ساتھ یہ ہمارے آس پاس پھیلا ہوا یہ منظرنامہ دجال کا پھیلایا ہوا ہے، اور اس سے بچنے کی اس کے علاوہ اب کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پناہ اور مدد کے لیے اللہ کو پکاریں اور نفس اور شیطان کی چالوں سے بچنے کا ارادہ کریں۔ ایک شعر اکثر جو پڑھا جاتا تھا آج کے مضمون میں آ گیا، فرماتے ہیں کہ تم تو پچھلے 40 سال سے عبادت کر رہے ہو، 50 سال سے بھی کر رہے ہو، کوئی کہتے ہیں 60 سال سے ہماری فجر کبھی نہیں گئی۔ تو سوال کرنے والا اگر یہ سوال کر لے کہ حضرت اتنی پڑھائیاں کر رہے ہیں تو دکھائیں تو صحیح کہاں ہے وہ، پوچھ سکتا ہے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، بھائی کوئی منہ پھٹ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت 50 سال سے تو آپ پڑھائیوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہاں ہے دکھائیں تو صحیح۔ فرماتے ہیں مولانا مشتا انبان ما حضرہ زدست واز و اسفلش انبار ما ویران شدست، کہ جو چوہا ہے نفس کا چوہا، نفس کو مولانا ہی کے نام دے رہے ہیں، حیران کو نام دے رہے ہیں، ویسے تو وہ حاوی ہے، میں مولانا کو چوہا کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں چوہا گھس گیا ہے، تمہارے اعمال تم کر رہے ہو، نمازیں، روزہ، قول زکوٰۃ، یہ سب جو کر رہے ہیں، تو اس کا اثر تو آنا چاہیے شخصیت میں، چہرے بشرے سے آنا چاہیے، معاملات میں آنا چاہیے۔ وہاں فرماتے ہیں بات یہ ہے دراصل کہ تمہاری جو گندم جمع کر رہے ہو، اعمال کی گندم جمع کر رہے ہو ذخیرہ خانے میں، مگر وہ وہاں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی فیکٹر موجود ہے، مگر چوہا گھس گیا ہے، نفس کا چوہا تمہارے پورے کردار کو، اعمال کو، عبادات ہم جو کر رہے ہیں یہ عادت ہے، عبادت تھوڑا ہی ہے، عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ عبادات نہیں کہلائیں گی، یہ عادت کہلائے گی۔
اگر عبادت ہوتی تو اثر ہوتا، زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی، ہاتھ جو ہے مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتے، آنکھوں میں شرم و حیا بڑھ جاتی۔ جب ہم کیونکہ عادت کے طور پر کر رہے ہیں تو اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ ہم فرماتے ہیں تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں کیا ہو گیا ہے؟ چوہا ہے، نفس کا چوہا ہے۔ تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اثر نہیں ہو رہا۔ بالکل ہم لوگ فیملی ممبر کریں گے، تمام پابندی نماز کی ہو رہی ہے، مگر کیا عمل نظر آ رہا ہے؟ اثر نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا۔ اس میں کوئی محسوس کرنے والی بات نہیں ہے۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہماری عبادات اور ریاضات اثر کیا ہے۔ 40 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے نہیں ہوا۔ اور فرماتے ہیں دراصل تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں نفس کا چوہا داخل ہو گیا ہے، وہ تمہارے اعمال کے گندم کو کھا رہا ہے۔ تم جمع کر رہے ہو وہ کھا جاتا ہے، تم جمع کرتے ہو کھا۔ ہمارے اول ایجا دف شر موش کن بعد ازاں جمع گندم جوش کن، پہلے مرحلے میں ذخیرہ خانے کو چوہوں سے نکالو، چوہے کے شر سے نکالو، اور بعد میں گندم جمع کرو۔ اول ایجاد دف شر موش کن بعد ازاں جمع گندم جوش کن، کہ پہلے ذخیرہ خانے میں پہچان پیدا کرو، نفس اور شیطان کی چالوں کو سمجھو، جس کے نتیجے میں جو تمہارے ذخیرہ خانہ خالی پڑا ہوا ہے، جب اس کو دفع کرو گے، نکالو گے، تو جو بھی عمل کرو گے وہ پائیدار ہوگا۔ آخر میں اس کی بات کو سمجھانے کے لیے حکایت مولانا بہت بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت ایک چور جو ہے ایک گھر میں داخل ہو گیا، کھٹپٹ کی آواز آئی تو مالک اٹھ گیا، اندھیرا تھا گھر میں۔ پہلے زمانے میں چخماق دو پتھر ہوتے تھے، اس کو رگڑتے تھے تو اس پہ روئی پہ وہ چنگاری گرتی، وہاں سے آگ لگ جاتی۔ چخماق کہتے ہیں اس پتھر کو جس میں آگ ہوتی ہے۔ تو وہ مالک نے کیا کیا کہ وہ آگ روئی رکھی اور پتھر مارا، چنگاری گری، تو چور جو بیٹھا قریب آگے بیٹھ گیا، اسے جہاں چنگاری جلتی اس کو دبا دیتا، جہاں پتھر سے رگڑے تو چنگاری گرے گی، چنگاری گرے گی تو روئی جل جائے گی، روئی جل جائے گی تو آگ حاصل ہو جائے گی، جب آگ حاصل ہو جائے گی تو موم بتی جل جائے گی، چراغ جل جائے گا۔ تو چور آ کے نفس کا چور آ کر وہاں پر بیٹھ گیا، اور جیسی چنگاری روئی پر گرتی وہاں اس کو انگوٹھا رکھ کے بلا دیتا۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت سے اعمال صالح ہم سے ہو رہے ہیں خدا کے فضل سے، مگر نفس اور شیطان کے شر کی وجہ سے اس میں کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ مولانا ہمیں سادہ ترین حکایتوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ پہلے ذخیرہ خانے سے چوہوں کو نکالو، نفس کے چوہے کی چالوں کو نکالو، اس کے بعد عبادات اور ریاضت کے لیے جوش کرو۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے تو جب محشر میں گئے شیخ تو امال نہ دولت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، کہ ہم جاگ جائیں، سمجھ جائیں، سور جائیں کہ ہمیں موقع میسر ہے، یہ تعلیمات ہمارے حصے میں آ رہی ہیں، ہمیں پہچان ہو رہی ہے کہ نفس کی چال ہے، ہم جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جل ہی نہیں رہا سسٹم، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، سسٹم چل ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنی کاروائی اول ایجاد دف شر موش کن بعد ازاں جمع گندم جوش کن، بشنو از اخبار صدر الصدور لا صلاة ثم الا بالحضور۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوا ہے جو آج کے مضمون سے زیادہ اہم ہے۔ ہم آتے ہیں کہ سن لو یہ حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لو، بالکل نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ ہم وہ یہودی کے موضوع کو چھوڑا ہے، وہاں پہ درمیان میں سارا کچھ میٹر آ گیا، اب آگے کی بات بتا رہے ہیں۔ بشنو از اخبار آسد، سب سے کشادہ، علم نشرح لک صدرک ووضعنا کا وزرک الذی انقض ظہرک، تو سینوں میں سب سے کشادہ سینہ خدا نے کس کو بخشا؟ خاتم النبیین کو بخشا، اپنے حبیب کو بخشا، سب سے وسیع سینہ، ہر لمحے آپ کا مقام اللہ نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہر لمحے بلند کیا جا رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں بشنو از اخبار آسد الصدور لا صلاة ثم الا بالحضور، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا، چوہے کا ذکر کیا، گندم کا ذکر کیا، اب گندم جمع کیوں نہیں ہو رہی ہے وہ بتا دیا۔ گندم چوہا کھا رہا ہے نفس کا، اس لیے کھا رہا ہے کہ لا صلاۃ گفت الا بالحضور، بغیر حضوری قلب کے تمہاری نماز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
یہ مورکہ ہے اللہ صلاتا گفت الا فرماتے ہیں لا صلاتا گفت الا بالحضور بغیر حضوری قلب کے نماز نہیں ہے. یہ پھر عادت ہے عبادت نہیں ہے. اس عادت میں 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال گزر رہے ہیں مگر تبدیلی نہیں آ رہی تبدیلی نہیں آ رہی کیونکہ وہ چور جو ہے ہماری عبادات کی چنگاری کو بجا رہا ہے. وہ نفس کا چوہا ہمارے ذخیرہ خانے کی گندم کھا رہا ہے. اور تھرڈ کیا ہے کہ بغیر حضوری قلب سے پڑھی جانے والی پڑھی جانی کہیں بھی نہیں آیا کہ اقرأوا الصلاۃ نماز پڑھو. آیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کی چیز کا نام نہیں ہے. نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو قائم کرنے سے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے. اللہ غنی. پھر اسی شعر کی شرح کریں تو رات گزر جائے گی کہ مومن جو میں بذات نفس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمان کی بلندیوں پہ گیا تو جو میں نے معراج ویسے کی تو مصلی پہ حاصل کر سکتے ہو. کتنوں میں شوق ہے یہ بات اس جذبے کا. آئے بات کرتے ہیں کتنوں کو جذبہ یہ ہے کہ ہم مصلی پہ جائیں اور اس کیفیت میں چلے جائیں. ہے کہیں دور دور تک اس کا شائبہ بھی نہیں ہے. لا صلاتا گفت الا بالحضور کہ بغیر حضوری قلب کے نماز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلی نشست میں اس موضوع کو شرح بست سے بیان کریں. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. اگر آج بھی ہم اس کو سمجھ جائیں تو بقیہ جو بھی بچ گئی ہے کم سے کم وہ کرامت ہو جائے. کم سے کم وہ کرامت ہو جائے کہ حضوری قلب پیدا ہو جائے یکسوئی پیدا ہو جائے. ورنہ کیا ہوگا کہ محشر میں گئے شے تو اعمال نہ دارت. اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال خواجہ پندورت کے طاعت می کنم بے خبر تک معصیت جو می کنم. کہ خواجہ سمجھ رہے ہیں کہ ابلاغ دین کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ کچھ بھی تو نہیں ہو سکا. وہ کب سکے گا جب اس کو ہم سمجھیں گے اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. ہماری عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو. ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نکلنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ و احسن الجزا.